شاہ صاحب ہر طرف سے ابھی شکوک و شبہات ہی ہیں، چاہے وہ الیکشنز کو لے کر ہوں جو جنوری کے آخری ہفتے کا الیکشن کمیشن نے کہا ہے، یا نواز شریف کی واپسی کو لے کر ہوں، کیونکہ سارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کا وہ ہے کہ ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی جس میں وہ سزا یافتہ ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی اتنی آسان ہے جتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو ایک ڈیموکریٹک ریاست کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور 60s میں ایوب خان کے خلاف بھی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہو، ون مین ون ووٹ ہو، اور لوگوں کی جو سیاست ہے، لوگوں کی جو سوچ ہے، وہ ووٹ کے ذریعے لوگوں تک جائے، ملک ریاست تک جائے، اور ریاست میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا وجود ہو، نہ کہ کچھ بڑے اور جاگیرداروں کا۔ یہ ساری چیزیں گزرتے گزرتے کندھوں پہ اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے جمہوریت کو بحال کروایا۔ آج بھی میری دعا ہے کہ میاں نواز شریف یا اور جتنی پارٹیاں ہیں، باہر ہیں یا اندر ہیں، سب سے یہی گزارش ہوگی کہ ہماری جنگ جمہوریت کے لیے ہونی چاہیے، ایک صاف اور شفاف حکومت کے لیے ہونی چاہیے، امپارشل فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ہونی چاہیے، ایک ایسی ریاست جس میں جمہوریت اور پارلیمنٹ اتنی مضبوط ہو، جو جتنے ادارے ہیں وہ ان کے انڈر میں ہوں، اور وہ ملک چل سکتا ہے جب پارلیمنٹ اسٹرانگ ہوگی۔ ابھی پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو عدالتیں اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اس پارلیمنٹ کے فیصلے کو جو ان کا قانون ہے ان کو ختم کر دیتی ہے، جو کہیں نہیں ہوتا۔ اس حد تک بھی باتیں گئی ہے۔ اب رہی بات آج کے حالات کی، آج کے حالات میں سب سے زیادہ مشکل ترین جو مرحلہ ہے وہ معیشت ہے۔ ہمارا سلوگن یہ ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان چاہیے، لوگوں کو ہماری لڑائیاں جھگڑے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ نہیں چاہیے۔ جو دے گا وہی عوام ان کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں تک میاں نواز شریف کے آنے کی بات ہے، میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میاں صاحب بیماری کی حالت میں یہاں سے گئے تھے، خوشی سے نہیں گئے تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کو 3 سال وہاں رہنا پڑا ہے، اور چیک اپ ہوتی رہی ہے، اور بیماری ان کی حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ وہ یہ بہانہ کر کے چلے گئے۔ یہ کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ پھر پروگرام کینسل ہو جائے، یہ میں نے کہا ہے۔ لیکن بیچ میں ایسے حالات بھی آئے کہ نون لیگ خود کہتی رہی، جب ہم پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے، کب واپس آ رہے ہیں، تو نون لیگ کا ایک ہی کنسرن ہوتا تھا کہ گارنٹی چاہیے، میاں صاحب کو جب تک انصاف نہیں ملے گا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو ایک ان کے وہاں رکنے کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہمیں بتائی جاتی تھی، جس طرف اشارہ کیا جاتا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کوئی گارنٹی مانگ رہی ہے۔ اب کس سے گارنٹی مانگ رہی ہے؟ وہ عدالتیں ہیں یا کوئی اور ادارہ ہے؟ تو یہ گارنٹی چاہیے تھی مسلم لیگ نون کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب نے اپنے ورکروں کو کہا ہوگا کہ مجھے گارنٹی چاہیے تب آؤں گا۔ دیکھیں، ہم تو تخت دار پہ بھی چڑھ گئے مگر گارنٹی نہیں مانگی کسی ملک کی۔ بی بی کو ایک ملک کے سربراہ نے جہاز میں اپنا انٹیلیجنس چیف بھیجا کہ آپ نہ جائیں، بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گارنٹی چاہیے پھر جاؤں۔ ہم تو اس سسٹم کے لیے، اس نظام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی دے چکے ہیں، مگر میاں صاحب ایسا کبھی نہیں کہہ سکیں گے مجھے گارنٹی چاہیے۔ کیوں کہیں گے؟ اتنے بڑے لیڈر ہے، عوامی لیڈر ہے، کہے کی گارنٹی چاہیے کہ جیل میں نہیں ڈالیں گے؟ میاں صاحب کو کوئی جیل کا خوف نہیں ہے۔ یہ خام خواہ ان کے ورکر پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ میاں صاحب نے جیل کاٹی ہے، اور بڑی تکلیف دہ جیل کاٹی ہے، اور اب بھی آئیں گے، کیونکہ اب تو دیکھیں نا، قانون اور آئین سے ہٹ کے آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو غلط لگے گا۔
قانون تو یہ کہتا ہے کہ میاں صاحب مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، ان کو آنا پڑے گا، جیل میں جانا پڑے گا، اور اس کے بعد بیل کے لیے اپلائی کریں گے، اور بیل ان کا حق ہے بالکل، کیونکہ یہ فیصلہ ثابت ہو گیا ہے کہ غلط ہوا ہے جو بھی میاں صاحب کو سزا دی گئی ہے، یہ سزا غلط تھی اور تعصب پہ مبنی تھی، اس لیے میاں صاحب کو سزا دی گئی، مگر اب کیونکہ مجبوری ہے، لیکن جیل سے باہر ہے کہ تو ضمانتیں نہیں ملتی نا شاہ صاحب، اس کے لیے ان کو جیل جانا پڑے گا، پھر سارا ابھی نہیں، میاں صاحب کو آ جائے، میاں صاحب کو آنا چاہیے، اور میاں صاحب آئے، اور جیل کیا ہے؟ جیل تو کچھ نہیں ہے، جیل تو سیاست دانوں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، اور عوام میں ایک سمپتھیز پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے حقوق کے لیے جیل میں پڑا ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، تو لوگوں کو اپنی سمپتھیز بھی لینی پڑے گی۔ جب میاں صاحب جہاں آئیں گے، جیل میں جائیں گے، تو لوگ ان کے ساتھ زیادہ پیار کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جیل جانے سے سمپتھی بڑھتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے تو سمپتھیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، ان کا ووٹ بینک تو پھر بہت بڑھ جائے گا شاہ صاحب۔ بڑھ گئی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، 3.5 سال میں ایک کام کیا ہو مجھے بتا دے، کوئی بھی ایک جو وعدہ کیا تھا، ایک کام صرف بتا دے، کوئی نہیں کیا، جیل میں گیا، سمپتھیز بڑھ گئی۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے اقتدار میں آنے کا، جیل جانا، حکومت کرنے کا۔ ہاں بالکل، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مانتی ہیں یا نہیں مانتی ہیں، حقیقت ہے۔ صحیح ہے، عوام کے لیے جیل جائیں گے، دھاڑا لگا کے جیل میں جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ایسے نہیں کل غلطی کر کے آپ کچھ کر دے اور پھر کہہ کے میری سمپتھیز ملے گی۔ سیاست میں آپ عوام کے لیے جائیں گے تو سمپتھیز ملے گی، غلطی نہیں کرنا۔ شاہ صاحب ابھی حالات بہت زیادہ مختلف ہیں۔ 2008 کا الیکشن ہم نے دیکھا جو بی بی شہید پر ہوا، بعد میں 2013 کا جو الیکشن ہوا وہ ہم نے دیکھا جس قدر لوڈ شیڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، پھر نعرے لگائے گئے کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، جو ایک سلوگن تھا 2013 کا وہ بجلی پر ہوا۔ پھر 2018 کا الیکشن آتا ہے جو ہوا ہی کرپشن پر، جو ایک نعرہ لگا کرپشن اس ملک سے ہم ختم کر دیں گے۔ تو اب جو 2023 کا 24 میں الیکشن ایکسپیکٹڈلی اگر ہونے ہیں تو کیا سلوگن ہے، کیا ہونا چاہیے، کس چیز پر الیکشن ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ آپ سوال کر کے بڑے صبر کے ساتھ میرا جواب سن رہی ہیں، اور میں بھی یہی ایکٹ کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم الیکشن لڑے تو آپ کے سامنے ہے کہ جو حالات تھے ملک کے، بجلی نہیں تھی، 400-450 بلین جو قرضہ تھا وہ اوپر تھا بجلی کا، اور ملک میں دہشت گردی تھی، سوات کے پیچھے سوات، برساتیں، یہ سارے مسئلے تھے۔ مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ ذرا صبر کے ساتھ سن لیں۔ ہمیں پاکستان کا بڑا میں بڑا مسئلہ ہماری پاپولیشن کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ 2010 میں پاپولیشن 11 کروڑ تھی، آج 24 کروڑ ہے۔ تو اس وقت 2010 میں بی بی نے محسوس کیا، 95 میں 4 میں بی بی نے محسوس کیا کہ بجلی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہوگا۔ بی بی نے گارڈن وو کے ساتھ بات کر کے ایم او یو سائن کیا، اور 5000 میگا واٹ تھر کول پہ بجلی کا پروگرام بن گیا، اور اسکیم فائنل ہو گئی اور کام شروع ہو گیا۔